قمنا للدعوة لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے دروس کے اندر تفسیر کے مقدمے اور سورۃ الفاتحہ سے متعلق ابتدائی باتیں بتائی گئی تھیں، اور پچھلے درس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی بتائی گئی تھی. آج انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورۃ الفاتحہ کے اخیر تک کی جو تفسیر ہے، انشاءاللہ آج کے اس درس میں اس سے متعلق گفتگو ہوگی. چنانچہ سب سے پہلے جو لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا مطلب ہوتا ہے ساری تعریف. اس میں الف لام استغراق کے لیے، استغراق کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کو جو شامل ہو جائے. تو الحمد کا مطلب ہے ساری تعریف للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب پالنہار، مربی تربیت کرنے والا، العالمین تمام کائنات کو. تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہوا کہ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی تعریف سے کلام کو شروع کیا ہے، اور اسی ضمن میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہتے ہوئے الحمدللہ کہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم سے ہماری حالت پوچھی جاتی ہے تو ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے. تو حمد جو ہے یہ بندہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے حمد کہتا ہے. اور جب یعنی کسی نعمت کے مقابلے میں اگر تعریف کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، تو اس کو شکر بجا لانا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے اوپر کسی طرح کا انعام کرتا ہے، اور اس انعام کے بدلے اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اس انعام کے اوپر، اس نعمت کے اوپر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کو حمد کہتے ہیں. اور مدح ساری چیزوں کو شامل ہوتی ہے، یعنی عربی کا جو ایک لفظ ہے مدح، وہ ساری چیزوں کو شامل ہوتی ہے، اور وہ نباتات کو بھی شامل ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی شامل ہوتی ہے. جب آپ کھانے کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مدح کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے حمد اور مدح اور اسی طرح سے شکر کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. اور اسی لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ سب سے بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ نے کی، وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سب سے افضل ذکر ہے، اور اس ذکر کی ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، اور سب سے افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فقال الحمدللہ الا کان الذی اعطى افضل مما اخذ، کہ اگر بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کی نعمت کرتا ہے، اور وہ بندہ اس کے اوپر اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہے.
اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ حدیث ابھی گزری، اور اس کے اندر جو ہے الحمد آتے ہیں اس بیان کے اندر کہ الحمد کیسے الحمد کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری کی ساری تعریف. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور اس کے ساتھ جو ہے الف اور لام لگا ہوا ہے، تو الف اور لام یہ اس کا مطلب ہوتا ہے استغراق، یعنی جو کہ ساری چیزوں کو شامل ہے. اس لیے الحمدللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. رب العالمین، رب مالک اور متصرف کو کہتے ہیں، اور اس کے لغت کے اندر اس کا مطلب سید کے بھی ہوتا ہے، اور جو بھلائی کے لیے ہماری اصلاح کے لیے جو کام کرے اس کو بھی یعنی رب کہتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا مربی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. اور رب کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتا. چنانچہ الرب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اگر کسی دوسرے کے لیے رب کا استعمال ہوتا ہے تو اضافت کے ساتھ، یعنی یہ کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک، یا اس طریقے سے جب اضافت اگر نہ ہو، اگر صرف رب کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور العالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو لفظ عالم شامل ہے. یعنی عالم کا مطلب ہوتا ہے کائنات کی ساری چیزیں. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یعنی جانوروں کی ایک دنیا ہے، انسان کی ایک دنیا ہے، آسمانی مخلوق کی ایک دنیا ہے، اور زمین کی مخلوق کی ایک دنیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، سمندر کے اندر جو چیزیں آباد ہیں ان کی ایک دنیا ہے. تو یہ سب مل کے عوالم ہو، یہ سب مل کر جو ہے عوالم ہوتی ہیں، اور ہر چیز کے اوپر لفظ عالم شامل ہے. یعنی ساری کی ساری چیزوں کو، چاہے وہ سمندر کی مخلوق ہو، یا یہ ہے کہ دنیا کی مخلوق ہو، بر کی مخلوق ہو، یا بحر کی مخلوق ہو، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، آسمان کی مخلوق، ساری چیزوں کو جو ہے یہ لفظ عالم شامل ہے. اور اس اعتبار سے یہ انسان اور جنات سبوں کو شامل ہے، یعنی کہ ساری کی ساری مخلوق کو عالم کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو متصف کیا رب العالمین کے بعد. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ کائنات کا پالنہار ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو رب العالمین کے اندر ترہیب تھی، یعنی ڈرایا گیا تھا کہ جو کہ پورے کائنات کا پالنہار ہے. تو پھر اس کے بعد میں الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی بندوں کو ترغیب کی خاطر، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس یعنی صفت کو بیان کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی شدید بھی ہے، قوی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ترغیب دیتا ہے یا یہ ہے کہ صرف انہیں ڈراتا ہے، بلکہ دونوں چیزیں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف بلاتا بھی ہے، اپنی رحمتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو رب کے اندر ایک طرح کا ڈر ہے، اور رحمان اور رحیم کے اندر ترغیب ہے، یعنی اس کے اندر رغبت دی گئی ہے
اور امید یعنی باندھی گئی ہے کہ بندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں، یعنی ڈر اور خوف اور امید کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے ہی، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر کو بھول جائیں اور صرف امیدیں ہی لگا کے بیٹھیں، چاہے وہ جو کچھ بھی کرے، جیسے کہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں معافی کر دے گا، ہم مسلمان ہیں تو ہم چاہے جو کچھ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم ڈر، خوف اور امید کے بیچ کریں، کہ ڈرتے ہوئے بھی کریں اور امید بھی رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک، ہم جب نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عمل کے اوپر نیک اجر دے گا، اچھا اجر دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، کہ اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا سزا ہے، ما طمع فی جنتہ احد، تو اس کی جنت کے اندر کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رحمت اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، مَا قَنِطَ مِنْ رَحْمَتِهِ أَحَدٍ، تو اس کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ڈر اور امید کے بیچ کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم غلط کام کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع کر دے۔ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، یہ خوف بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا اور ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب مالک ہوتا، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور الدین کا مطلب ہوتا ہے جزا اور بدلہ۔ تو اس آیت کا مطلب ہوا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت کو مالک اور ملک بھی پڑھا گیا ہے، بعض قاریوں نے اسے ملک پڑھا ہے اور بعض قاریوں نے اسے مالک پڑھا ہے، اور یہ دونوں کی دونوں قراءتیں صحیح اور متواتر ہیں۔ مالک جو ہے یہ ملک سے ماخوذ ہے، یعنی ملک سے جو ہے اس کو لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، کہ ہم ہی ہیں جو کہ زمین اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور ملک جو ہے یہ ملک سے ماخوذ ہے، بادشاہت سے، اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، سوال کرے گا اور کہے گا الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ آج کے دن بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے حقیقی معنی میں۔ تو آج یعنی قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ سارے کے سارے جو بھی دنیا کے اندر اکڑتے تھے اور اپنی بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے وہ سارے کے سارے اس دن خاموش ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یعنی اگر انہوں نے بہتر کیا ہے تو بھلائی کی امید رکھے ہوں گے اور وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنی بادشاہت کی تخصیص اس لیے کی کہ اس دن کوئی بھی اپنی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر ہر کوئی اپنی بادشاہت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جس کو جتنی زمین ملی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ حکومت کرتا اور بادشاہت کا دعویٰ کرتا، اور یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہو جائے، اور اس کے لیے طرح طرح کی حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے یا طرح طرح کی سازش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی بادشاہ ہے؟ کوئی مالک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ اور اس دن کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرے گا، یعنی اور دعویٰ کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن کوئی بھی کچھ گفتگو نہیں کرے گا
مگر جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے، اور وہ بھی صحیح بات کریں گے، درست بات کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، کہ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اور لوگ اکٹھے کیے جائیں گے محشر کے اندر، تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی بھی کلام نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس دن فرشتے اور سارے کے سارے انسان سب بستہ ہوں گے، صفوں بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یوم الدین یوم الحساب للخلائق۔ یوم الدین کیا ہے؟ یہ حساب کا دن ہے، مخلوقوں کے لیے حساب کا دن ہے۔ یدینہم بعمالہم ان خیرا فخیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے اوپر ان کو بدلہ دے گا۔ اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ دے گا۔ وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، اور اگر انہوں نے برا کیا ہے تو اس کے مقابلے میں ان کو برا ملے گا، یعنی جیسا انہوں نے عمل کیا ہے ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ اگر بہتر عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر اجر دے گا، اور اگر انہوں نے برائی کی ہے تو اس کے بدلے میں ان کو جو چیز ہاتھ لگے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہی ہاتھ لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سزا کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، دنیا کے اندر فتنے پھیلائے، دنیا کے اندر برائی کے کام کیے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا، تو اس لیے وہاں پہ قیامت کے دن بھی ان کی برائی کا بدلہ ان کو سزا کے اندر ملے گی۔ اور ملک جو ہے یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ حقیقی معنی میں کوئی بھی دوسرا ملک نہیں ہے، اور اگر کسی دوسرے کو ملک بادشاہ کہتے ہیں تو یہ مجازی طور پہ کہتے ہیں، ورنہ حقیقی طور پہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہے۔ اور صحیحین کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت آئی ہے، قال یقبض اللہ الارض وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پکڑے گا اور آسمان کو اس کو اپنے داہنے ہاتھ کے اندر اس کو سمیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ کے اندر لے گا، پھر کہے گا ثم یقول، پھر کہے گا این الملک این ملوک الارض، کہ کہاں ہے بادشاہ؟ دنیا کے اندر جو اپنی بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں؟ این الجبارون این المتکبرون، وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو جبار کہتے تھے، دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر تکبر کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر شیخی بخارا کرتے تھے اور اپنی طاقت کے اوپر غرور کیا کرتے تھے، گھمنڈ کیا کرتے تھے، ایسے لوگ کہاں ہیں؟ تو حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ملک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو ملک یا بادشاہ کہا جاتا ہے تو یہ مجازی طور پہ کہا جاتا ہے۔ اور دین کا مطلب ہوتا ہے الجزا اور حساب۔ دین کا مطلب جزا اور حساب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ کیا ہمیں یعنی بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے معنی سے متعلق یہ دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ کیس عقل مند وہ انسان ہے جو کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا حساب کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، یعنی دنیا کی زندگی ہی اس کے لیے ساری چیز نہ ہو، بلکہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور نفس کے محاسبے کے ساتھ ساتھ اگر اس نے یعنی غلطی کی ہے تو پھر وہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اگر اس نے بہتر عمل کیے ہیں تو مزید بہتری لانے کی کوشش کرے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو تم اپنے نفس کا دنیا کے اندر ہی حساب کر لو اور دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو۔ تو قیامت آنے سے پہلے تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا حساب کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کے اوپر ہی بدلہ دے گا۔
اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور اگر تم نے برے کی اعمال کیے ہیں تو تمہارے لیے برائی ہوگی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے گزرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کی جانب، اگلی آیت کی تفسیر کی جانب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و کا مطلب ہوتا ہے اور ایاک یعنی صرف تجھی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ تو اس پوری آیت کا ترجمہ ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، اور تیرے علاوہ ہم کسی سے بھی مدد طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ عبادت کا لفظی مطلب ہوتا ہے، یہ ذلت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے طریق المعبد، یعنی ایسے راستے کو جو کہ ہموار ہو، وہ بعیر المعبد اے مذلل، اور اس اونٹ کو جو کہ بہت جھکی ہوئی ہو اس کو بھی بعیر معبد کہتے ہیں، اور اسی طرح سے راستے کے بارے میں جیسے آپ نے سنا طریق معبد کہتے ہیں اس راستے کو جو کہ ہموار ہو۔ اور شریعت کے اندر یہ کمال محبت کو اور خضوع اور خوف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اکٹھا کر دیتا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اور اس سے امید لگائے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے یہ اعمال برباد ہو جائے۔ یہاں پہ نعبد ایاک کے بجائے، یعنی نعبد کہنے کے بجائے یہ کہا گیا ایاک نعبد، یعنی مفعول کو مقدم کیا گیا ہے یہ حصر کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور تیرے علاوہ کسی دوسرے کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کرتے، اور یہی جو ہے کمال اطاعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کمال یہ ہے کہ ہم صرف اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کریں، اسی کے اوپر توکل کریں، اسی کے اوپر بھروسہ کریں، اور اسی سے دعائیں کریں، اسی سے مانگیں، اولاد طلب کریں، مال و دولت طلب کریں، جو کچھ بھی مانگنا ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں، اپنی ضرورت کو رکھیں، اس لیے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء کرام کہتے ہیں وَالدِّينُ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، پورا کا پورا دین، ہماری شریعت انہی دو لفظوں کی طرف پلٹتے ہیں، ان دو لفظ کے اندر جو معانی ہے انہی معانی کی جانب ہمارا پورا کا پورا دین پلٹتا ہے۔ ایاک نعبد، اس کے اندر ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں شرک سے، یعنی دنیا کے اندر چاہے جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس سے بھی اولاد مانگا جاتا ہے، جس سے بھی مال و دولت مانگی جاتی ہے، جس طرح کا بھی شرک ہوتا ہے، ہر طرح کے شرک سے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں ایاک نعبد کے ذریعے سے۔ اور دوسرے جملے کے اندر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اپنی طاقت، اپنی قوت، ان ساری چیزوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے اور جس طرح سے وہ ہماری مدد کرتا ہے، اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پورا کا پورا دین ان دو جملوں کی طرف پلٹتا ہے، اور اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں، بعض سلف صالحین کا کہتے ہیں، سلف صالحین کا قول ہے کہ قرآن کے سارا کا سارا راز سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، سورۃ الفاتحہ کے اندر پورے قرآن کا راز ہے۔ اور اسی لیے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا کہ یہ اعظم سورۃ فی القرآن، کہ قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، تو پورے قرآن کا راز سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور پوری سورت کا راز اس آیت کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اگر انسان صرف اس ایک آیت کا معنی سمجھ لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا
صرف اس ایک آیت کا معنی سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ اور یہی یعنی وہ راز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسی راز کے لیے پیدا کی گئیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی عبادت سے براءت کا اظہار کرے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے صرف مدد طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد کا طلبگار ہو۔ تو اس سے یعنی پورے قرآن کا راز جو ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور پورے سورۃ الفاتحہ کا راز اس سے آیت کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس معنی میں قرآن مجید کے اندر اور بھی دوسری آیتیں آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہو کہ وہی وہ رحمان ہے جس کے اوپر ہم ایمان لائیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے غیب کے ذریعے سے مخاطب کیا جا رہا تھا، لیکن اس آیت کے اندر یعنی آمنے سامنے ہو کر خطاب کیا گیا، یعنی غیب سے جو ہے حاضر کی جانب خطاب اس آیت کے ذریعے سے ہوا، اس لیے کہ جب پہلے ساری کی ساری باتیں بتائی گئیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا وصف بیان کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی، تو بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتے گیا۔ تو جب قریب ہوتے گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ یعنی بندے سے خطاب کیا، اور بندہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کا اقرار کرتے ہوئے، بندے نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف کو سمجھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کو سمجھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھا، تو بندے نے کھل کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادت کا اظہار کیا کہ ایاک نعبد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جو یہ صفت ہے اور تیری یہ حقیقت ہے تو ہم حقیقت میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی عبادت سے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ تو پہلی جو آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بتایا گیا ہے، دراصل اسی کے اندر اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا کریں، اور پھر اس کے بعد میں پھر یہ کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندے اس چیز کا اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ یہاں پہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے اوپر وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، یعنی عبادت کو مدد کے اوپر مقدم کیا گیا۔ کیوں عبادت کو مدد کے اوپر مقدم کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ عبادت جو ہے مقصود ہے، مقصود یہ ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور استعانہ مدد یہ دراصل اس مقصود کے لیے وسیلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی تو بندہ جو ہے اس عبادت کو صحیح طور پہ ادا کر پائے گا۔ تو اس لیے جو ہے عبادت کو استعانت کے اوپر، مدد کے اوپر مقدم کیا گیا۔ اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی اشرف مقامات ہیں، ہر وہ جگہ جو کہ شرف کی جگہ ہے اور اشرف ترین جگہ ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ذریعے سے خطاب کیا اور عبد کہہ کے پکارا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے اندر جب اسراء اور معراج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ذریعے سے پکارا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سیر کرایا۔ اسی طریقے سے قرآن کو نازل کرنے کی بات ہوئی تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ذریعے سے پکارا، یعنی عبودیت
یہ شرف کا مقام ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس سے بڑا شرف انسان کے لیے اور کچھ بھی نہیں، مخلوق کے لیے اور کچھ بھی نہیں، کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش نہیں کرتے، جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ دراصل ہزاروں اور کروڑوں کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ شرف کا مقام ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اسی لیے جو بھی شرف کے مقام ہیں ان جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ذریعے سے پکارا۔ چنانچہ جب قرآن کے نزول کی بات کی تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ اور دعوت کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ذریعے ہی سے خطاب کیا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا دعوت دینے کے لیے تو جتنے بھی اشرف مقامات ہیں ان سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ذریعے سے پکارا۔ اس کے بعد میں آتے ہیں اگلی آیت کی جانب، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا یعنی ہمیں ہدایت عطا کر، الصراط راستے کی، صراط کہتے ہیں راستے کو، المستقیم سیدھا۔ تو اس پوری آیت کا مطلب ہوا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر۔ تو دراصل یہ یعنی بہت ہی مناسب مقام ہے دعا کرنے کا۔ جب بندے نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی، تو اب یہ موقع مناسب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور اسی لیے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اور اس کے بعد میں اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے، جو کچھ بھی اسے مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور پھر درود کے ساتھ اپنی دعا کو ختم کرے۔ اور جب بندہ جو ہے دعا سے پہلے درود بھیجتا ہے اور دعا کے بعد میں بھیجتا ہے، اور جب یہ درود یعنی قبول ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیچ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے حلال چیز کا سوال کرے، حرام چیز کا سوال نہ کرے، بلکہ جو بھی اس کے سوالات ہوں حلال چیز کے بارے میں ہو، حلال کے بارے میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو انسان یعنی دعا کی سب سے بہترین حالت یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد اپنی عبودیت کا اقرار کرے، اپنی بندگی کا اعتراف کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جب ہم قرآن کے اندر جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی یہی دیکھیں گے کہ انہوں نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کا سفر کیا اور وہاں پہ وہ جب تنہا پڑے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو کچھ بھی ہماری طرف یعنی خیر کو نازل کیا ہے میں اس کا، رب انی لما انزلت الی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار۔ رب کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے لفظ رب کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی شروعات کی کہ اے میرے رب، اے میرے پالنہار، تو نے جو کچھ بھی میرے اوپر خیر نازل کیا ہے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اس طریقے سے یعنی بندہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرے۔ اسی طریقے سے یعنی دوسری اور بھی آیتوں کے اندر جب یونس علیہ السلام کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا
کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس عظیم ذکر کو کرتے ہوئے جو کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ سب سے عظیم ذکر ہے، اس ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے تعریف کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی، لا الہ الا انت، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، سبحانک، تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، دراصل میں ہی ظالم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے ظلم کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے اوپر جو یہ مصیبت آئی ہے اس مصیبت سے تو مجھے نجات دے دے۔ اور یہ سب سے عظیم ترین دعا ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس کے اندر کمی ہوتی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ جب اپنی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو کیا ہم انسان سے غلطی نہیں ہوگی؟ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قصوروار نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہم ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اہدنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، یعنی ہماری رہنمائی کر اور ہمیں توفیق دے۔ یہ ہے اہدنا کا مطلب کہ یعنی دین کی طرف، حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، انبیاء علیہ السلام کے راستے کی طرف تو ہماری رہنمائی کر اور ہمیں توفیق دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، حق کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے اور برائی کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، بھلائی کے بھی اور برائی کے بھی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر، صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر۔ اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کے اوپر چلنے والا انسان کامیاب ہوگا، اور جو صراط مستقیم کے علاوہ کسی دوسرے راستے کے اوپر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ صراط مستقیم کی تفسیر کے بارے میں علماء کرام کی مختلف عبارتیں، اور ان سبوں کا حاصل یہ ہے کہ المتابعۃ للہ وللرسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا۔ یعنی جتنی بھی تفسیر ہے صراط مستقیم سے متعلق کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے، ان سبوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا نام ہے۔ صراط المستقیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کو صراط مستقیم کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم کا مطلب اسلام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب وہ دین ہے جس کے اندر کسی طرح کی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے دین کا سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت کر، انبیاء علیہ السلام کے دین کی ہدایت کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نے جو دین نازل کیا ہے، جو شریعت نازل کی ہے، جو اسلام نازل کیا ہے، اس کی ہدایت عطا کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اتباع کریں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط کا مطلب راستہ، الذین جو لوگ، انعمت جن کے اوپر تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، المغضوب جن کے اوپر غصہ کیا گیا، غضب کیا گیا، علیہم جن کے اوپر، و کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا مطلب نہیں، الضالین گمراہ لوگ، یعنی ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کر جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کی جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو صرف یعنی ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کر اور ان لوگوں کے راستے کی توفیق دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے کی نہیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ تھے۔ دراصل
اسی آیت کو یعنی جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان بندوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیق کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کتنے بہتر ساتھی، یعنی ان سے بہتر ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے یعنی صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت نہ کر، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہمیں نہ لے جا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی طرف تو مجھے لے جا جو کہ گمراہ تھے۔ یہ المغضوب علیہم یہ یہود ہے، المغضوب علیہم یہ یہود ہیں، اور ضالین یہ نصارہ ہیں۔ اور غضب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب ان کے اوپر اس لیے ہوا، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جانا لیکن حق کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، اس لیے یہود جو ہے مغضوب علیہم ہے، اور ضالین یہ نصارہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، گمراہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تو بغیر جانے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تو یہ لوگ گمراہ ٹھہرے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضال کہا۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی یعنی چاہے وہ ان کا تعلق ہماری امت ہی سے کیوں نہ ہو، اگر بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہے۔ علم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہیں، کیونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو دین نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اسی کی روشنی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد میں مستحب یہ ہوتا ہے، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ أَن يَقُولَ بَعْدَهَا آمین، کہ مستحب ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے لیے کہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آمین کہے، اور آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہم استجب، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تلاوت کرتے، قال آمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے، حتی یسمع من یلی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ قریب ہوتے انہیں بھی آمین کا لفظ سنایا کرتے تھے من الصف الاول۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے والا چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے باہر ہو، جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ تو اس طریقے سے یہ سورت 7 آیتوں کو شامل ہے، اور سب سے پہلے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی اور اس کی ثنا بیان کی گئی، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمجید ہوئی کہ وہی بدلے کے دن کا مالک ہے، اور پھر اس کے بعد میں بدلے کے دن کا تذکرہ کیا گیا، یوم المعاد کا تذکرہ کیا گیا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور وہ سارے کے سارے یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنی بادشاہت کا اعلان کرے گا اور پوچھے گا کہ ہے کوئی جو کہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرے۔ اور اس طریقے سے یہ سورت جو ہے اس چیز کو شامل ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں، اور اسی سے ہر طرح کی مدد طلب کریں، اسی کے اوپر بھروسہ کریں، اسی سے یعنی دعائیں کریں، جو کچھ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگیں، کسی دوسرے کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائیں۔ اور یہی جو ہے قرآن، یعنی یہ سورت جو ہے پورے قرآن کا راز ہے، اور قرآن کا راز سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے۔ تو اس آیت کا مطلب جو بندہ سمجھ لے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، ان کی نہیں
جو کہ مغضوب تھے، جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب نازل ہوا، اور جو کہ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، جو کہ گمراہ تھے، یعنی یہود و نصارہ کے راستے سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری عبادت کو اپنے لیے خالص بنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں وفات دے، اسلام پہ وفات دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں دین کو سمجھنے والا اور دین کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔